بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین اختر آپ کی خدمت میں ایک نئی معلوماتی بات لے کے حاضر ہوئی ہے اور امید کرتی ہوں آج کی بات بھی آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عورت تھی اور وہ عورت نہایت ہی خوبصورت تھی، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ہی بدکار اور بدچلن عورت تھی۔ اس کے پاس ہر وقت ایک مردوں کی لمبی تعداد موجود ہوا کرتی تھی، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی مرد اس کے پاس جب آتا تو وہ اس سے برائی کیے بغیر نہیں جاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے بھی بہت چرچے تھے کہ وہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اور اس نے اپنے گھر میں ایک تخت بنایا ہوا تھا، اور اس تخت پہ وہ روز بیٹھتی تھی، اور اس تخت کے قریب بہت سارے مرد موجود ہوتے تھے جو کہ ہر وقت اس عورت سے غلط پیش آنے کی جستجو لیے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ وہ نوجوان بہت نیک اور عبادت گزار نوجوان تھا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ جب اس کی نظر اس عورت پہ پڑی تو اس نے اپنی نظریں پھر سے جھکائیں اور آگے چلا گیا۔ اب جب وہ گھر گیا، رات ہوئی اور وہ نوجوان اللہ کی عبادت کرنے لگا، تو بار بار اس عورت کا چہرہ اور وہ عورت اس کے خیالوں میں آنے لگ گئی۔ وہ جتنی بار اس کی خیالوں سے نکلنے کی کوشش کرتا، اس کے خیال جھٹکنے کی کوشش کرتا، وہ بار بار اس کے خیالوں میں آنے لگ گئی تھی۔ اب وہ آخر کار اتنا تنگ ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پیسے اکٹھے کروں، جتنی اس عورت کی فرمائش ہے یا ڈیمانڈ ہے کہ وہ ایک مرد سے اتنے پیسے لیتی ہے، تو وہ اتنے پیسے اکٹھے کر کے میں اس عورت کو دوں اور اس کے پاس جاؤں، تاکہ میں اس عورت سے ملوں اور میرے ذہنوں سے، گمان سے وہ عورت نکل جائے۔ اس نوجوان نے چنانچہ اتنے پیسے اکٹھے کر لیے۔ اکٹھے کر کے پیسے وہ نوجوان چلا گیا۔ اب اس عورت کے پاس جب پہنچتا ہے اور اسے وہ پیسے دیتا ہے اور اس کے تخت پہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اس کو ایک خیال آتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر آج میں یہ گناہ کرتے مر گیا تو میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے اللہ کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ اس خیال نے اس نوجوان کو ایسا جھنجھوڑا کہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور اس عورت سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی کام یاد آ گیا ہے، لہٰذا میں یہاں سے جاتا ہوں۔ عورت نے بہت اصرار کیا۔ عورت نے کہا کہ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام تو کر کے جاؤ، پھر چلے جانا۔ لیکن اس نوجوان نے انکار کر دیا صاف صاف۔ اب وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں اور آج دن تک کوئی بھی مرد میرے پاس جس غلط کام کی نیت سے آیا تو اس نے وہ پورا کیا۔ یہ کیسا نوجوان ہے جو آیا لیکن پھر ایسے ہی چلا گیا؟ اس کا اللہ پہ کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ وہ عورت اس بارے میں سوچنے لگی اور زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ اس عورت نے سوچا کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گی، اس کام سے توبہ کر لوں۔ اب اس عورت نے سوچا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان سے جا کے کہے
کہ کیا مجھ جیسی بدکار عورت کو اللہ معاف کر دے گا؟ اب وہ عورت چل پڑی۔ جب گھر سے نکلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دربار لگتا تھا وہاں تک پہنچ گئی۔ اب وہاں پہ ایک شخص تھا، اس سے کہتی ہے کہ آپ جاؤ اور حضرت موسیٰ سے کہو کہ فلاں عورت آئی ہے اور وہ اپنا مسئلہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئی ہے، آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ اب اس بے وقوف آدمی نے جا کے کیا کیا کہ جب حضرت موسیٰ کے پاس ایک مجمع لگا ہوتا تھا لوگوں کا، اس بھرے مجمع میں اس نے اونچی آواز سے کہہ دیا کہ فلاں عورت، فلاں نام کی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے اور وہ آئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بڑا غصہ آیا، انہیں بری لگی یہ بات، تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ اس سے کہو کہ یہاں سے چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ جب وہ شخص دوبارہ اس عورت کے پاس آیا اور اسے بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو بڑے غصے میں انہوں نے کہا ہے کہ تم چلی جاؤ یہاں سے، اب وہ عورت وہاں سے چل پڑی اور رونے شروع ہو گئی۔ وہ سارے راستے روتے ہوئے یہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اتنی بدکار اور اتنی گنہگار ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید معاف کیا یا نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ اب وہ عورت گھر پہنچی، اس نے اپنا گھر اندر سے بند کر لیا، اور وہ اس نے سن رکھا تھا کہ جب اللہ سے توبہ کریں، جب اللہ کو منائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، تو پھر جانماز بچھائیں اور اس کے اوپر سجدے میں گر جائیں۔ اب اس عورت نے ایسے ہی کیا۔ وہ ابھی اسی جانماز پہ بیٹھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہونا شروع ہو گئی۔ اس عورت نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ دروازہ کافی زور زور سے بجنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ عورت سوچ رہی تھی کہ جس محلے میں وہ رہتی تھی وہاں پہ سارے لوگوں میں وہ یہی مشہور تھی کہ وہ ایک بہت غلط اور خراب عورت ہے، کیونکہ وہ تھی ہی ایسی، ہر مرد اس کے پاس آتا تھا۔ اب اس نے ارادہ ترک کیا ہوا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ اب اس عورت، وہ جو عورت ہے، وہ جب زور زور سے دروازہ بجنا شروع ہوتا ہے تو وہ عورت اٹھتی ہے اور جا کے دروازہ کھولتی ہے، اور کیا دیکھتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ تو وہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ جب حیران ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ میں آپ سے ملنے گئی، آپ نے مجھے دھتکار دیا، لیکن ابھی آپ میرے دروازے پہ۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا، مجھے غصہ آ گیا، تو تم چلی آئیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے یہ کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے آپ کے لیے کہ ایک میری بندی، ابھی یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے کیا الفاظ کہے کہ ایک میری بندی، ایک بدکار عورت جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، ہمیشہ گناہ ہی کی ہے، اور وہ میرا اللہ اتنا غفور و رحیم، اس کا تصور جب بندہ سوچتا ہے تو بندے کے خود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک میری بندی تیرے پاس آئی تھی یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا میرے گناہ، میری معافی اللہ قبول کر لے گا اور میرے گناہ معاف کر دے گا، تو آپ نے اس سے بات نہیں کی۔ آپ جاؤ اور اس سے کہو کہ یہ جو تو جانماز بچھا کے رو کے سجدے میں دعا مانگ رہی ہے، جو رو رو کے توبہ کر رہی ہے، تو اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور وہ بندی جو ہے پھر وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اس بندی نے، کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ وہاں پہ بدنام ہو چکی تھی۔ اس عورت نے سوچا کہ میں یہاں سے جب جاؤں تو میں اسی شخص کے پاس جاؤں جس کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہوئی ہوں، جس کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہے، اللہ نے مجھے معاف کیا ہے۔ وہ اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ اب اس نوجوان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان وہاں پہ رہتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ گئی۔ جب وہاں پہ پہنچی تو وہاں کے جو لوگ تھے ان سے کہتی ہے کہ میں نے اس نوجوان سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ نوجوان عبادت
کر رہا ہے اور جیسے ہی وہ عبادت سے فارغ ہوگا تو آپ کی ملاقات اس سے کروا دی جائے گی۔ جب وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہوا اور باہر سین میں آیا اور اس عورت کو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو وہ نوجوان یہ سوچنے لگ گیا کہ میں نے تو بڑی مشکل سے اس کے خیالوں سے جان چھڑائی تھی، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو ٹھیک کیا تھا، ابھی یہ پھر عورت میرے سامنے آ گئی ہے تو شاید یہ مجھ سے پھر کوئی مطالبہ کرے گی۔ اس نوجوان کے دل میں یہ بات آئی اور نوجوان ایک دم سے زمین پہ گرا اور گرنے کے بعد نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کے سارے گھر والے، اس کے رشتہ دار جمع ہو گئے تو اس عورت نے سارا واقعہ ان سب کو بتایا کہ میں پہلے بدکار تھی، میں بہت غلط کام کرتی تھی، اس نوجوان کی وجہ سے مجھے توبہ کرنے کی توفیق ملی اور میں اللہ کے قریب ہوئی۔ اب ان نوجوان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ تو چل بسا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا ہے، لہٰذا اس کا ایک بڑا بھائی ہے، اس سے پوچھتے ہیں، اگر وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو آپ کا نکاح اس سے کرا دیتے ہیں۔ اب اس اللہ کے بندے کو جب یہ سارا واقعہ اور یہ بات بتائی گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو 7 بیٹوں سے نوازا، اور اس عورت کے جو 7 بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، بہت بڑے ولی بنے پھر وہ۔ اب سبحان اللہ، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت جب بندہ دیکھتا ہے، سنتا ہے تو بے ساختہ بندے کے منہ سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے۔ اور ایک آیت میرے زبان سے جب میں یہ چیزیں سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں تو یہ ایک آیت تو بار بار میرے منہ اور زبان سے بے ساختہ نکلتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، اللہ نے ہمیں پھر بھی کتنی چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اس کی کتنی چیزیں ہیں، ہم کون سی چیز ہم کہیں گے، ہم جتنا شکر ادا کریں مجھے لگتا ہے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی اسی طرح گناہ معاف فرمائے اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ خوبصورت بات آپ کو بہت خوبصورت لگی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔